الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں خود امتیاز یوٹیوب چینل۔ تمام دوستوں سے میری ایک چھوٹی سی اپیل ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سکے اور مخلوق خدا بھی اس سے زیادہ نفع اٹھا سکے۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کلیہ علاج کی بات کر رہے ہیں کہ علاج کا کلیہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح علاج کرنا چاہیے۔ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو آپ کو مختلف کلیہ ملیں گے، کوئی کہے گا کہ اس طرح علاج کریں، کوئی کہے گا اس طرح علاج کریں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ علاج ہوتا ہے۔ قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں جو صحیح طریقہ علاج ہے میں آج آپ سے وہ ڈسکس کروں گا، اور جو میرے بھائی میرے دوست جتنے بھی حکماء ہیں یا کوئی ڈاکٹر ہے اگر اس طریقے سے علاج کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں جی، اگر تو آپ صابر ملتانی صاحب کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا، مثال کے طور پہ جیسے 6 تحریکیں ہیں، 6 مزاج ہیں، اور ان کا علاج کس طرح کرنا ہے وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مزاج انسان کا اعصابی عضلاتی ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا علاج جو ہے عضلاتی اعصابی تحریک سے کریں، یعنی تحریک سے مراد ہوتا ہے پھر اس کو عضلاتی اعصابی ادویات دیں اور غذا دیں۔ اور عضلاتی اعصابی تحریک ہے تو اس کا علاج جو ہے عضلاتی غدی تحریک سے کریں۔ اگر عضلاتی غدی تحریک ہے تو اس کا علاج غدی عضلاتی تحریک سے کریں۔ اگر غدی عضلاتی تحریک ہے تو اس کا علاج غدی اعصابی تحریک سے کریں۔ اور اسی طرح اگر غدی اعصابی تحریک ہے تو اس کا علاج کیا کرنا ہے، اعصابی غدی تحریک سے کریں گے۔ اگر اعصابی غدی تحریک ہے تو اس کا علاج اعصابی عضلاتی تحریک سے کریں گے۔ یہ کلیہ لکھا ہوا ہے۔ اور کچھ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ پہلی تحریک کو چھوڑ دیتے ہیں، مثال کے طور پہ اعصابی عضلاتی تحریک ہے تو وہ عضلاتی اعصابی کو چھوڑ دیتے ہیں، عضلاتی غدی تحریک سے علاج کرتے ہیں۔ یہ بھی کسی حد تک بہت بہتر ہے۔ جو پہلا طریقہ علاج میں نے بتایا ہے وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا، کیونکہ میں نے جو 18-20 سال میرا تجربہ ہے اس میں نے دیکھا ہے اس سے علاج کی جو رفتار ہے وہ بہت سست ہو جاتی ہے، اور مریض کو کوئی خاطر خواہ فائدہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ جو مریض ہوتے ہیں یہ علاج بھی چھوڑ جاتے ہیں، علاج نہیں کرواتے، کیونکہ ان کو فائدہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اگر ان کو عضلاتی غدی ادویات دیں گے تو ان کو کافی حد تک فائدہ ہوتا ہے۔ جو میرا طریقہ علاج ہے وہ میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ عضلاتی غدی ادویات بھی دیتا ہوں اور ساتھ غدی عضلاتی ادویات بھی دیتا ہوں۔ اس سے یہ ہے کہ مریض کو فوری فائدہ ہوتا ہے اور مریض ماشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور مریض جو ہے پھر آگے 10 بندوں کو بتاتا ہے کہ یہ جو حکیم صاحب ہیں جو علاج کرتے ہیں یہ زبردست علاج کرتے ہیں اور ان کا طریقہ علاج بہت بہتر ہے، ہم نے ان کی میڈیسن کھائی ہے، الحمدللہ شفا مل گئی ہے۔ اور ایک حکیم رانا محمد سروت صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اعصابی عضلاتی تحریک کا علاج ڈائریکٹ آپ غدی عضلاتی تحریک سے کریں، تو اس سے بھی واقعتاً بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ لیکن جو میں طریقہ علاج بتا رہا ہوں کہ یہ 2 میڈیسن اگر آپ ملا کے دیں گے، یعنی ایک تحریک چھوڑ کے اس سے اگلی 2 تحریکوں کا جب آپ علاج کریں گے اس سے الحمدللہ مریض کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں تو اس طرح کرتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں اپنے پاس، اور اس طریقے سے علاج کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ اور مجھے اپنے رب سے قوی امید ہے، یقین ہے کہ آپ اگر اس طریقے سے علاج کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جھولیاں اٹھا کے مجھے دعائیں کریں گے۔ تو دوستو بات اس طرح ہے، اگر آپ کے پاس مریض آ گیا ہے، وہ اعصابی عضلاتی تحریک کا مریض ہے، تو آپ اس کو ایسے کریں، 3 شدید 1000 ملی گرام کا کیپسول آپ نے
اس کو صبح شام ہمارا پانی دینا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ مقوی معدہ 1000 ملی گرام کے کیپسول آپ دن کو دے دیں، رات سوتے وقت آپ مجون فلاسفہ کی آدھی چمچ دے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مریض کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ مقوی معدہ نہیں دینا چاہتے تو آپ فور ملین یعنی غدی عضلات ملین بھی اس کی جگہ پہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے جب آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی ملیں گی۔ اب اگلی تحریک ہوتی ہے عضلات اعصابی، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، عضلات غدی کو چھوڑ کے آپ نے غدی عضلاتی اور غدی اعصابی ادویات دینی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مریض کو فوری فائدہ ہوگا۔ اگر مریض عضلاتی غدی تحریک کا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، غدی عضلاتی تحریک کو چھوڑ دینا ہے، غدی اعصابی اور اعصابی غدی ادویات دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مریض فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آپ کے پاس کوئی مریض غدی عضلاتی تحریک آتا ہے تو آپ غدی اعصابی کو چھوڑ کے اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی ادویات دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مریض کو فوری فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح کوئی مریض آپ کے پاس غدی اعصابی تحریک کا آتا ہے تو آپ اس کو جو دوائی دیتے ہیں وہ دیتے ہیں اعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ مریض کو فوری فائدہ ہوگا۔ اور آپ کے پاس مریض اعصابی غدی آتا ہے تو آپ نے اعصابی عضلاتی کو چھوڑ کے آپ نے عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی ادویات دینی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مریض کو فوری فائدہ ہوگا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، جو آپ ادویات دے رہے ہوں گے، جس تحریک کی ادویات دے رہے ہوں گے، اسی تحریک کی آپ نے غذا بتانی ہے مریض کو۔ جب وہ مریض انشاءاللہ یہ ادویات اور یہ غذا استعمال کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ فوری طور پر ٹھیک ہوگا، اور آپ کے لیے وہ مزید وسعت رزق کا ذریعہ بنے گا، وہ لوگوں کو بتائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ مریض آپ کے لیے دعائیں کرے گا۔ اب میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو قرض، مرض، رسوائی، تنگ دستی، محتاجی، غربت، افلاس سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب